اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 10 ہے، منافقین کا ذکر ہے، اور اللہ رب العزت کا ارشاد ان کے ہی دلوں میں ایک بیماری ہے اور اللہ نے انہیں اس بیماری میں اور بڑھا دیا ہے، اور ان کے لیے تکلیف دہ دردناک عذاب ہے اس وجہ سے کہ یہ جھوٹ کہا کرتے تھے۔ منافقین کی چند صفات ہیں، گویا کہ یہ ایک بیماری ہے، جیسا کہ آپ کے سامنے بات پہلے پیش کی جا چکی ہے۔ یہ دل کی بیماری ہے، روحانی بیماری ہے، اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ روحانی بیماری ہونے کی وجہ سے بندہ اپنے آپ کو اس بیماری کا شکار محسوس نہیں کر سکتا۔ البتہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں اس بیماری کی کچھ نشانیاں بتائی ہیں۔ جیسے کوئی سی بھی بیماری ہوتی ہے، ڈاکٹرز آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کی یہ نشانیاں ہیں، سمٹمز ہیں، اگر یہ نشانیاں آپ کو نظر آئیں تو آپ ہوشیار ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر کچھ عرصہ قبل دنیا پر ایک بیماری کو مسلط کیا گیا، وبا کو مسلط کیا گیا، واللہ عالم، حقیقت تو وہی جانتا ہے جو پوشیدہ رازوں کا جاننے والا ہے۔ لیکن جب وہ وبا پھیلائی گئی یا پھیلی تو ہر بندہ اپنے آپ کو اس کا شکار سمجھ رہا تھا۔ لوگ نفسیاتی ہو چکے تھے، کسی سے ہاتھ نہیں ملا رہے، کسی سے بات کر رہے ہیں تو کوشش یہ ہے کہ ماسک لگا کر بات کروں، کسی چیز کو بھی چھو رہے ہیں تو پہلے ہاتھوں کو سینیٹائز کر رہے ہیں۔ اتنا خوف کس وجہ سے کہ اگر یہ جراثیم مجھے لگ گئے تو مجھے یہ بیماری نہ لگ جائے، اگر یہ بیماری لگ گئی تو میں مر نہ جاؤں، یہی خوف تھا نا۔ تو جو بیماری آپ کو دنیا میں لگ کر آپ اس سے شفا بھی حاصل کر سکتے ہیں، یا حد سے حد یہ ہوگا کہ آپ بیمار پڑ جائیں گے، اور زیادہ حد پار ہو گئی تو مر جائیں گے، لیکن مرنے کے بعد تو وہ تکلیف ختم ہو جائے گی۔ لیکن وہ کیسی بیماری ہوگی کہ جو لگ جائے اور اس بیماری کے لگنے کی وجہ سے بندے کی دنیا بھی برباد ہو جائے اور اس کی ہمیشہ کی آخرت برباد ہو جائے، وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلتا رہے، یہ کیسی بیماری ہے؟ تو لوگوں کو اس مرض کے بارے میں جو دنیا میں لگنے والا اس کا خوف ہے، اس سے وہ اتنا گھبراتے ہیں کہ اس کا چھوٹا سا بھی سمٹم نظر آ جائے تو اس کے لیے پریشان ہوتے ہیں، ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں، چیک اپ کرواتے ہیں، ٹیسٹ کرواتے ہیں، اسپتال جاتے ہیں، میں کسی طرح ٹھیک ہو جاؤں، ہے نا یہ بات۔ لیکن اگر ایک ایسی بیماری ہو کہ جو دل کی بیماری ہو، جس کا انجام جہنم کی دہکتی ہوئی آگ ہو، اور اس کی نشانیاں آپ کو اپنے اندر نظر آنے لگیں، تو کیا پریشان ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ یقیناً پریشان ہونا چاہیے۔ تو میں آپ کو کچھ سمٹمز بتاتا ہوں، کچھ نشانیاں بتاتا ہوں منافقت کی بیماری کی، جو نفاق کی بیماری ہے اس کی کچھ نشانیاں ہیں۔ اگر وہ بندہ اپنے اندر محسوس کرے، اپنے اندر، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، کسی اور میں محسوس ہو تو آپ نہیں کہہ سکتے، یہ اس کا کام ہے کہ وہ محسوس کرے گا۔ آپ کسی کو نہیں کہہ سکتے کہ بھائی تم منافق ہو رہے ہو، نہیں، ہمیں منع کر دیا گیا۔ میں نے آپ کے سامنے تمام روایات پیش کی ہیں اس سلسلے میں۔ اپنی فکر کرنی ہے کہ بھائی مجھے تو نہیں منافقت کی بیماری لگ گئی۔ اس بیماری کی جو نشانیاں ہیں ان میں سب سے پہلی نشانی اسی آیت کے آخر میں بتائی گئی ہے، بما کانوا یکذبون، کہ یہ جھوٹ کہا کرتے تھے۔ جس بندے کی عادت ہو جائے جھوٹ کہنے کی، اسے ڈرنا چاہیے کہ میرے اندر منافقت کی یہ پہلی نشانی داخل ہو چکی ہے، مجھے اس کا علاج کرنا چاہیے۔ اگر میں نے علاج نہیں کیا تو فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ میری بیماری کو اور بڑھا دے گا۔ پھر ایک نشانی پوری ہوگی تو پھر دوسری بھی ساتھ آ جائے گی، ایک سمٹم لگتا ہے تو دوسرا پیچھے اس کے ساتھ لگتا ہے، پھر تیسرا، پھر چوتھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری کتاب الایمان میں ایک روایت میں الفاظ ہیں کہ آیت المنافق ثلاثہ،
منافق کی 3 نشانیاں ہیں، 3۔ ایک روایت میں ہے 4 من کن فیہ کان منافقا خالصا، جس میں 4 نشانیاں پیدا ہو جائیں وہ پکا منافق ہے۔ ومن کان فیہ خصلۃ من النفاق ومن کان فیہ خصلۃ منہن، اور جس میں ان 4 میں سے کوئی ایک نشانی پیدا ہو جائے، کانت فیہ خصلۃ من النفاق، تو اس میں نفاق کی ایک نشانی پیدا ہو گئی، حتی یدعہا، حتیٰ کہ وہ اس کو چھوڑ نہ دے، یعنی کہ چھوڑا جا سکتا ہے۔ اگر یہ نشانیاں پیدا ہو رہی ہیں تو ان کو ترک کیا جا سکتا ہے۔ جب ان کو ترک کیا جائے گا تو یہ مرض دور ہو جائے گا، یہ بیماری ختم ہو جائے گی، اللہ ہمارے دل کو شفا عطا کر دے گا۔ تو اب دیکھیے وہ 4 نشانیاں کون سی ہیں۔ اذا حدث کذب، جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ کہتا ہے، وہی بات بما کانوا یکذبون، یہ جھوٹ کہا کرتے تھے۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جب اس سے کوئی لڑتا ہے، اس کی بات کے خلاف کوئی آرگیو کرتا ہے، تو وہ لڑنا جھگڑنا گالم گلوچ شروع کر دیتا ہے۔ اس سے اپنی مخالفت برداشت ہی نہیں ہوتی، اس کو اتنا غصہ آتا ہے کہ وہ آپے سے باہر ہو کر اول فول بکنا شروع ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب اسے امانت دار بنایا جائے تو وہ خیانت کا مرتکب ہوتا ہے۔ یہ 4 نشانیاں ہیں، جھوٹ، وعدہ خلافی، بد زبانی، خیانت۔ یہ 4 نشانیاں اگر کسی بندے میں آ جائیں، اور اللہ ہمیں محفوظ فرمائے کہ یہ نشانیاں ہم میں پیدا ہوں، اور اگر ہم میں سے کسی شخص میں ان 4 میں سے کوئی ایک نشانی آ چکی ہے تو فوراً اپنا علاج کروائے، ڈاکٹر کے پاس جائے۔ کون سے ڈاکٹر کے پاس؟ یہ کتاب اللہ کی، کتاب حکیم، حکمت سے بھری کتاب، یہ کتاب ہے جو آپ کو اس کا علاج بتائے گی۔ اور اس کا علاج کیا ہے کہ سب سے پہلے توبہ کریں اللہ سے۔ یا اللہ، میں نے اپنی زندگی میں بہت جھوٹ کہے، میں نے اپنی زندگی میں بہت وعدہ خلافی کی، میں نے اپنی زندگی میں بہت خیانت کی، میں نے اپنی زندگی میں بہت بد زبانی کی۔ میں تیرے آگے رجوع کرتا ہوں، میرے اللہ مجھے معاف کر دے، میں آئندہ یہ کام نہیں کروں گا، میں عزم کرتا ہوں، اور اس عزم پر مجھے استقامت عطا فرما، میری مدد فرما کہ میں ان نشانیوں سے بچ جاؤں، میرے دل کو پاک کر دے نفاق سے، مجھے اس بیماری سے شفا عطا فرما دے۔ آمین۔ یہ توبہ کریں گے انشاءاللہ، اور توبہ کے بعد عزم کریں گے، اور پھر اپنے آپ کو دیکھتے رہیں گے کہ کہیں یہ نشانی ابھی تک موجود تو نہیں ہے۔ ہر بات کرنے کے بعد آپ سوچیں گے میں نے آج کسی سے لڑائی تو نہیں کی، میں نے آج جھوٹ تو نہیں کہا، میں نے وعدہ خلافی تو نہیں کی، میں نے خیانت تو نہیں کی۔ جب آپ کے اندر یہ چیز پیدا ہوگی، اس کا مطلب جیسے آپ اس وبا سے بچنے کے لیے ماسک لگا رہے تھے، سینیٹائزر یوز کر رہے تھے، کسی سے ہاتھ نہیں ملا رہے تھے، ایسے ہی آپ اپنے آپ کو SOPs ہیں، یہ اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز، SOPs کہا جاتا تھا نا جی، SOPs کا خیال رکھیں، یہ SOPs ہیں، ایک اسلام پر عمل کرنے والے کی زندگی کے یہ اسٹینڈرڈ آپریشنل پروسیجرز ہیں، آپ کو ان پر چلنا ہے تاکہ آپ کا اسلام محفوظ رہے، ایمان محفوظ رہے۔ جیسے آپ اس بیماری سے محفوظ رہنا چاہتے تھے تو SOPs کو فالو کیا کرتے تھے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو انشاءاللہ تعالی اللہ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں، اور دعا کے ساتھ یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم میں اگر کسی شخص میں یہ نشانیاں ہیں تو اس کو دور کرے، ان سے توبہ کرے، اپنی اصلاح کرے، آئندہ کے لیے بچنے کی کوشش کرے، اور یہ دعا کرتا رہے کہ اللہ رب العزت اللہم طہر قلبی من النفاق، اے میرے اللہ میرے دل کو منافقت سے پاک کر دے، اس بیماری سے ہمیں نجات عطا فرما دے۔ آمین۔ اب مزید نشانیاں ہیں وہ انشاءاللہ ایک ایک کر ہم اس پر ڈسکس کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ استغفر اللہ۔